أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، رجب کے مہینے میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج اور اس سے متعلق کچھ نصیحت کی باتوں کو، عبرت کی باتوں کو شروع کیا گیا تھا. مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو مکمل کر دیا جائے. تو گزشتہ مرتبہ آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے تھے اور درمیان میں 4 مقامات پر آپ کو اتارا گیا اور 2 رکعتیں نماز وہاں پڑھی گئی. پھر اس کے بعد آگے سفر شروع کیا گیا تو درمیان میں کچھ قوموں پر آپ کا گزر ہوا، ایسی قوموں پر بھی جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے. ایسے قوموں پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جا رہا ہے، بہترین بدلہ دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ایسی قوموں پر بھی آپ کا گزر ہوا کہ جہاں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں روایات کے اندر اگرچہ بہت تفصیل ہے، میں اسے مختصر کرتے ہوئے 1-2 کا ذکر کر کے آگے واقعہ بڑھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم پر سے گزرے تھے، راستے میں جن اقوام پر گزرے تھے، ان قوموں میں ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قوم کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے. ایک قوم تھی جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو چہرہ بدل گیا. آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی قوم ہے کہ یہ اپنے چہرے کو چھیل رہی ہیں اور یہ اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں اور ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اندر کا گوشت باہر آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کیا کرتے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر آیا ہے اور ایسی گھٹیا مثال اس کے تعلق سے بتائی گئی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا گندا گناہ ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی، وہ خواہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، اپنے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات اس کے تعلق سے بیان کرے، خواہ اس کے اندر وہ چیز ہو یا نہ ہو،
جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے اندر وہ چیز واقعتاً ہو یا نہ ہو، بس کسی کے پیچھے ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے اس آدمی کو تو اس کے دل پر برا گزرے، گران گزرے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ برائی سے کسی کو ذکر کرنا، بیٹھ جاتے ہیں 4-5 لوگ، ادھر ادھر کی بات چھڑ جاتی ہے تو وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کر ان کا ذکر کرتی ہیں، ان کا ذکر کرتی ہیں، کوئی اپنی ساس کا ذکر کر رہی ہے، کوئی اپنی بہو کا ذکر کر رہی ہے، یا پھر یہ کہ دوست و احباب بیٹھے ہیں، ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باس کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ دوست احباب یا پھر محلے والے پڑوس کے لوگ کچھ بھی جو بھی ہوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہوئے اپنے دیگر بھائیوں کے تعلق سے جو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور حدیث کے اندر یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے پیچھے برا ذکر کرتے ہیں، برائی سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو تانبے کے ناخنوں کے ذریعے سے چھین رہے، بلکہ اس سے خطرناک قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ایسا برائی نہ کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو تم پسند کرو گے کیا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے بارے میں بری ادھر کی ادھر کی باتیں بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، اور یہ برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے مردہ ہونے کی صورت میں اس کے گوشت کو آدمی کھاتا۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے، واقعتاً اگر ہم تھوڑا غور کریں گے تو ہمارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا دل اندر سے یہی کہے گا کہ کتنی چیزیں ہیں ایسی جس کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی، ہم ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور نتیجے میں ہمارے نامہ اعمال میں ایسے بڑے بڑے گناہ آتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم ایسی دیکھی۔ دوسری قوم جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ راستے میں لیٹے پڑے اور ان کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، اور ان کا پیٹ مٹکوں کی طرح ہو چکا ہے، اور دائیں بائیں سے سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کو ڈس رہے ہیں اور اسی طریقے سے انہیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ منظر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا۔ اور یہ لوگ جب سانپ کاٹ رہا ہے یا بچھو کاٹ رہا ہے، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اٹھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو انٹرسٹ کھاتے ہیں، جو بیس کھاتے ہیں، بڈی کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کو اس طرح دیکھا۔ آج ہم لوگ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، اپنے بزنس میں
بہت سارے لوگ اسے بزنس ٹرکس کا نام دے دیتے ہیں، اور کتنے ایسے معاملات ہیں، کتنے ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے، اور سود کا کاروبار کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنا خبیث اور گندا گناہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے اور آپ کو یہ چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں کہ کسی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور اپنے بھائیوں کے مال کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے وہ واقعات بھی بیان کیے کہ بعض لوگوں کو حرام تعلقات اور رشتے قائم کرنے کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اور بعض کو سود کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بعض کو زنا کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دکھانے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبع کر رہے ہیں، اپنی امت کو متنبع کرنا چاہ رہے ہیں، بس واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ اس واقعے کے اندر جو عبرتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، ان کو اگر ہم لوگ جان لیتے ہیں اور ان گناہوں سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی 2-3 قوم گزرے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب سفر کر رہے تھے تو سیدھا آپ پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں ایک چٹان تھا، ایک پتھر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کے اندر ایک سوراخ بن گیا، ایک سوراخ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس براق پر سواری کی تھی اس براق کو اس سے وہاں باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام پیغمبر، تمام رسول پہلے سے وہاں پر مجتمع، پہلے سے وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا جبرائیل، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تمام انبیاء اور پیغمبر یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اس لیے موجود ہیں اے رسول اللہ تاکہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ لہذا باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، تمام پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء والرسل، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام، تمام رسولوں کے امام۔ نماز پڑھنے کے بعد وہاں بھی کچھ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، وہاں ملاقات ہونے کے بعد پھر ایک سفر مکمل ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اسراء، اور اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوتا ہے معراج کا، یعنی آسمانوں کی طرف جانے کا۔ روایات کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی لائی جاتی ہے آسمان سے، اور وہ سیڑھی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین اور اس سے خوبصورت سیڑھی میں نے نہیں دیکھی، بہترین خوبصورت سیڑھی ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ بس آپ کے لیے ایک دوسری سیڑھی بھی ہے کہ جس سے فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، اترتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو لے کر جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، یا صبح فجر میں اور عصر میں یہ آتے ہیں اور نام اعمال لے کر جاتے ہیں، لیکن ایک سیڑھی یہ ہے جو آپ کے لیے خاص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پلک جھپکنے کے برابر آپ آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو اس آسمان کے دروازے کے پاس فرشتے کھڑے رہتے ہیں، حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ جن کو لائے ہیں کیا ان کو اندر آنے کا حکم دیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا
پھر اندر داخلہ ہوتا ہے، اور داخلہ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نبی اور جس پیغمبر سے میری وہاں پر ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف ستون سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک طرف کچھ کالے کالے پروانوں کی طرح، کچھ کیڑوں کی طرح، پروانوں کی طرح کچھ پرندے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر تن کے اڑ رہے ہیں، اور کچھ دائیں طرف ایسا اڑ رہے ہیں، بائیں طرف، اور دائیں طرف کچھ چمک رہے ہیں، جگنوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جب جگنوں کی طرف دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ کالے کالے جو پروانے تھے اس طرف آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم کی ملاقات کرائی اور کہا کہ یہ آپ کے دادا پر دادا ہیں، یہ حضرت آدم ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح، کہ نیک اور فرما بردار بیٹے کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اور روایات کے اندر ہے کہ جو حضرت آدم دائیں اور بائیں دیکھ کر ایک طرف روتے تھے اور ایک طرف جو مسکراتے تھے، وہ اپنی اولاد کو دیکھتے تھے، جو اولاد جہنم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جا رہا ہے اور وہ گناہوں کی طرف لپک رہی ہے۔ حضرت آدم کو دکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ اولاد ہے جو گناہ کرنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے حضرت آدم رو رہے تھے دیکھ کر۔ اور دوسری طرف کچھ جو جگنوں کی طرح چمک رہے تھے، دکھایا گیا اس بات کو کہ یہ نیک بندے ہیں، یہ فرما بردار بندے ہیں، مسلمان ہیں، جو آپ کے فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے، اور اس کو وہ چمکتے ہوئے دکھائی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے نبی، وہاں دوسرے آسمان پر جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ خالہ زاد بھائی، یہ دوسرے آسمان، وہاں پر بھی آپ کا استقبال ہوتا ہے، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً حسن کا، خوبصورتی کا ایک بہت بڑا درجہ نصیب فرمایا کہ حضرت یوسف سے بڑھ کر کوئی خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، پھر وہ بھی آپ کو مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالاخی الصالح کے الفاظ سے استقبال کرتے ہیں کہ نیک اور فرما بردار بھائی کا میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ تیسرے آسمان پر۔ پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوتی ہے، ان ملاقاتوں میں یہ بھی ملاقات بڑی اہم ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جس طرح کعبۃ اللہ دنیا میں بنایا گیا ہے، ٹھیک اسی کے اوپر ساتویں آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا۔ انسانوں کے طواف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بیت اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو، اور ٹھیک اسی کے برابر بیت المعمور بنایا، اور وہاں فرشتے طواف کرتے رہتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہے کہ اتنے فرشتے وہاں طواف کرتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طواف کرنے میں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ طواف کر لیے، پھر ان کا نمبر ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ طواف کرتے ہیں۔ پھر اس طرح الگ فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتایا گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا یا حضرت جبرائیل نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 70 ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک کی باری گزر جاتی ہے تو فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگلی مرتبہ ان کی باری آنے تک قیامت ہی آ جائے. اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو یہ واقعہ معراج جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا، تقریباً یہ 5واں جمعہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں تشریف لے کر گئے، تو اس معراج میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے عبرت کی ہیں، موعظت کی ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی ہیں. اور سب سے بڑی چیز وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات فرمائی. اب وہ ملاقات کیسی تھی یہ اللہ ہی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں بہتر طریقے سے. سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم آگے، اب آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی بڑھیں گے. تو اس کے بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا. زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں فرض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی فرضیت اور ان چیزوں کو ضروری قرار دیا، زمین میں ہی ضروری قرار دے دیا. حضرت جبرائیل آتے تھے یہاں آ کر بیان کر دیتے تھے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، امت کے اوپر روزہ فرض ہے، امت کے اوپر حج فرض ہے، امت کے اوپر یہ چیز واجب کر دی گئی ہے، یہ چیز ضروری قرار دے دی گئی، اس سے بچنا ہے. لیکن بھائیوں، نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے دیا، اور یہ کہا کہ نماز یہ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ معراج میں عطا کیا گیا، آسمانوں پر بلا کر عطا کیا گیا. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ اصلاً تو شروع میں 50 نمازیں دے دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی لے کر گزرے، واپس آئے حضرت موسیٰ کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد، میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، میری امت ایسی ہے کہ ان کے اوپر بس 2 نمازیں فرض تھی، لیکن ان 2 نمازوں کو بھی پڑھنے میں وہ بہت کوتاہ گزرتے تھے. آپ جاؤ اللہ کے پاس اور جا کر درخواست کرو کہ اللہ اس کے اندر کچھ تخفیف فرما دیجیے. اللہ کے نبی گئے، پہلی مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم کر دی گئی. پھر دوبارہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، پھر دوبارہ ملے، کہا کہ 5 نمازیں تخفیف کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ. اس طرح جا کر 5 نمازیں ہر مرتبہ کم کراتی گئیں، کم کرتی جاتی رہیں. پھر اس کے بعد آخر میں بس 5 نمازیں باقی رہ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں پھر دوبارہ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرتبہ 5 معاف کر رہے ہیں، اس مرتبہ صرف 5 ہی باقی ہیں، اگر وہ بھی لے لیں تو پھر تحفہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ میں راضی نہیں ہوں اس بات سے، اس لیے میں یہ نمازیں لے کر دنیا کے اندر اترتا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ نے نمازیں کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، کب پڑھی جاتی ہیں، وہ پورا طریقہ سنایا گیا. تو یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو دینے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتار دیے گئے یا الہام اور وحی کے ذریعے سے بھیج دیے گئے. لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. روایات کے اندر تفصیل ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے امامت فرمائی. باقاعدہ مقتدی کی طرح اللہ کے نبی پڑھے اور حضرت جبرائیل نے نماز پڑھائی کہ اس طرح نماز اس وقت میں پڑھی جاتی ہے. اس طرح 2 دن نماز پڑھے اللہ کے نبی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. پہلے دن ہر نماز کے وقت کے شروع میں نماز پڑھائی گئی، اور دوسرے دن ہر نماز کا آخری جو وقت ہے وہاں نماز کا وقت بتایا گیا، اور پھر کہا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان ایک نماز کا وقت ہے. تو شروع کا اور آخری کا وقت بھی بتا دیا گیا. تو اس واقعے کے اندر
درمیان میں تو بہت ساری چیزیں آئی اور آخر میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری اور قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معراج میں نماز کا تحفہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج میں جا کر آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ امت کے لیے بھی تحفہ چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معراج کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو محروم کرنا نہیں چاہا اس سفر سے، فرمایا اللہ کے نبی نے الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، جس طرح میری معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے فرمائی تھی، ہر امتی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج رکھی ہے، ہر مومن کے لیے معراج ہے، اور وہ معراج کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز پڑھنا گویا کہ مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنا گویا کہ مومن کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب یہاں رہ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ بھی قرآن حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک آیت بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ آج یہ جو تحفہ نماز کا ہمیں حاصل ہوا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے، ظاہر یہ کہ آدمی کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھاتا ہے، رکعت باندھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ بھی چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ ایسا ہے جو اندرون کا ہے، یعنی ایک روح ہے نماز کی، وہ روح نماز کی ایسی ہے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اسے یہ محسوس ہو، تو یہ محسوس کرے آدمی باقاعدہ طور پر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس طرح اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے، اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ خیال لانا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تب جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار جب آدمی آگے اندر آ جاتا ہے تب وہ نماز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، کبھی ادھر کے خیالات، کبھی ادھر کے خیالات، کبھی یہ سوچ رہا ہے، کبھی وہ سوچ رہا ہے۔ یہ نماز ایسی نہیں پڑھتی، یہ ایسی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح ان کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے، پرانے کپڑے کی طرح منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہی نماز ہے حدیث کے اندر فرمایا گیا مثال دے کر، جس طرح ایک مرغا ٹھونگ مارتا ہے اس طرح لوگوں کے سجدے ہو رہے ہیں، سجدے جا رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ بندہ پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم بندہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتے ہوئے اسے کیا خیال لانا چاہیے یہ معلوم نہیں۔ کسی کی اب عمر دیکھیے ہم لوگوں کی، کسی کی 30 کراس ہو چکی ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، لیکن ایک تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا معراج کے موقع پر، وہ تحفہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ آج ہماری عمریں اتنی گزر جانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ہیں کہ اتحیات ٹھیک سے انہیں یاد نہیں، اتحیات یاد نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، کئی ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، اس کو نماز بھی ایک ایسی چیز ہے باقاعدہ اسے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ ہمارے امام صاحب موجود ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو بھی باقاعدہ سیکھیں۔ اگر کوئی آدمی ایک ہفتے میں روزانہ 10-10 منٹ بھی آئے اور سیکھنے کے لیے کوشش کرے کہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع کس طرح سے کرتے ہیں، سجدہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ نماز کے اندر 50 پر 1 سنتیں، احادیث کے اندر بیان کیا گیا نماز کے اندر 51 سنتیں ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھے بھائی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں،
ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے نماز کی 51 سنتیں یاد ہو، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، 51 سال سے زیادہ زندگی گزر گئی، لیکن نماز کی 51 سنتوں کے مطابق ہماری نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بھائیوں، ہم وقت بہت کم نکال کر آتے ہیں، دنیا میں ہم لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے دنیا میں لگے رہے ہیں، 5 منٹ کے لیے مسجد آ گئے، 10 منٹ کے لیے آ گئے، ظہر کی نماز کے لیے آپ حساب لگا لیں، مسجد جب آئیں گے تو ٹائم دیکھ لیں، مسجد سے جب نکلیں گے تو ٹائم دیکھ لیں، 10 منٹ بس آدمی مسجد کے اندر رہتا ہے۔ عصر میں آتا ہے 5 منٹ رہتا ہے، مغرب میں آتا ہے 5 منٹ رہتا ہے، عشاء میں آتا ہے 10 منٹ رہتا ہے۔ پورا وقت اگر یہ کر لیں تو آدھا گھنٹہ یا مشکل سے پونا گھنٹہ رہتا ہے۔ یہ وہ جو 5 وقتہ نمازی ہے، یہ 5 وقتہ نمازی آدھا یا پون گھنٹہ مسجد میں گزارتا ہے، پوری زندگی اس کی باہر دنیا میں لگی ہوئی ہے، گھر بار میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر ڈھنگ سے نہیں گزرا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے نچلے درجے کے اور کتنے پست مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم یہ ارادہ کریں کہ پھر ہماری اس نماز کے ذریعے سے باطل کام جائے، یہ بس ایسی چیز ہے کہ آدمی بس ایسا ہی خواب میں اٹھ کر کوئی آدمی ناچنے لگتا ہے، بس ایسی ہی خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، سننے کی اور سن کر اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور ہمارے نمازوں کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔